کیوں بابا جی؟ ایک روزہ رکھا پہلا، اللہ اسے قبول کر لے، آمین کہتے۔ دوسرا روزہ رکھا، آپ نے کہہ دیا تو روزے کی نیت کیا کرتے ہو؟ کوئی بندہ جو روزے کی نیت سنا دے؟ ایک بندہ سنا ہے، سارے نہیں، سارے سناتے ہو تو کھچڑی بن جائے گی، ایک بندہ سنا دے۔ کس نے سنائی؟ چلو اچھا قاری صاحب، میں بڑا کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کرتے کب ہو روزے کی؟ یہ بھی بتاؤ، روزے کی دعا کرتے کب ہو؟ نیت کب کرتے ہو؟ ایک گل کرو، کوئی آگدہ راتی، کوئی آگدہ سویرے، کوئی آگدہ دوپہری، کس ویلے نیت کرتے ہو؟ جی گل کرتے ہو، مولوی اختلاف کرتے ہیں، مولوی لڑاتے ہیں، لڑا تو ہی رہے ہو، ایک گل کرو، ایک مسئلہ کرو کہ جی کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، ہوتے تو اسی مولوی ہیں تو بھی اگے لگے ہو، ایک گل کرو۔ رات کو سوتے وقت سحری کھانے کے بعد، سحری کھانے کے بعد ایک بولی لگ رہی ہے۔ حاجی شبیر صاحب، میں چاہتا تو نہیں تھا کوئی تبلیغی جماعت کا ساتھی بتائے، لیکن چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بیٹھ جائیں۔ اور کوئی ساتھی؟ ترائے گلہ ہو گئی ہیں، ایک نے کہا سوتے وقت، ایک نے کہا سحری کے بعد، ایک نے کہا جب چاند نظر آ جائے۔ صدقے جامع، جنگل میں بٹیرے رہتے ہیں، آپس میں کبھی نہیں لڑے، جو بٹیرا تمہارے ہاتھ میں آتا ہے لڑاکا بن جاتا ہے۔ مرغے پولٹری فارم میں آپس میں کبھی نہیں لڑے، جو مرغا تمہارے گھر آتا ہے وہ لڑنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ ایسی مولوی بھی کدے نہیں لڑے جنہوں نے تواڈے ہاتھ لگ جاتے نے وہ لڑا کے۔ ہاں تسی سانو چونڈیاں مارتے ہو، ہم قرآن سناتے ہیں تم کہتے ہو نہیں ہماری مرضی کا مسئلہ کرو۔ میں اپنی تنخواہ کا ڈرتا مارا ہوا تمہاری مرضی کا مسئلہ نکالتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میری روٹی تمہارے گھر سے شام کو آتی ہے، میں اس روٹی کی وجہ سے مسئلہ نکالتا ہوں۔ ایک آدمی ایک دن فون کرتا ہے جی میری اماں مری اور غلطی سے میری ماں کا جنازہ ایک دیوبندی مولوی نے پڑھا دیا، جنازہ حرام ہو گیا ہے۔ دیوبندی مولوی نے جنازہ پڑھا دیا، حرام ہو گیا، مجھے بعد میں چلا وہ وہابی تھا، بعد میں پتہ چلا وہ مولوی وہابی دیوبندی تھا، جنازہ حرام ہو گیا، اب بتاؤ حلال کیسے ہو؟ میں اگر جیڑی گل رب نے حرام کر دیتی میں کتوں کڈا حلال ہو گئی، تے جیڑی گل رب نے حلال کر دیتی میں کہاں سے نکالوں حرام ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں بتایا کس نے کہ حرام ہو گیا جنازہ؟ یہ کو مرغے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے جو حلال حرام ہو جائے؟ لڑاتا کون ہے؟ بولو نا ہم۔ آج مسئلہ پکاؤ، کون لڑاتا ہے؟ ایمان سے کہو جتنے بیٹھے ہو میں نے کسی دن تمہیں لڑایا ہے؟ کوئی بندہ ہے ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر دے قاری صاحب نے لڑایا ہے؟ دنیا میں باہر جتنا مرضی پروپیگنڈا ہوتا رہے قاری صاحب لڑاتا ہے۔ جمعے کا نمازی گواہ ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کبھی اپنے باپ دادے کی بات بھی تمہارے سامنے بیان نہیں کی۔ ہے وہ بندہ جو کہہ دے؟ نیت کرتے ہو واپس صوم غد نویتو، اے اللہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ غدن عربی میں کل کو کہا جاتا ہے، آج کو عربی میں الیوم کہا جاتا ہے، جو گزر گیا کل اس کو امس کہا جاتا ہے۔ آپ نے نیت میں کہا غدن نویتو، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے سحری کے ٹائم روزے کی نیت کی وہ آج کا بنے گا کل کا بنے گا؟ مسئلہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ رات کو روزے کی نیت کرنی ہے اس لیے وہ کل بنے گا۔
اگر عربی میں نیت نہ آتی ہو تو کوئی ضروری نہیں، میرا رب ہر زبان جانتا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہی تو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس نے شکل کوئی اور دی ہے، زبان کچھ اور دی ہے۔ ایک گاؤں ہے، زبانیں مختلف ہیں، ایک ملک ہے، زبانیں مختلف ہیں، ایک مسجد کا نمازی ہے، شکل مختلف ہے، آواز زبان مختلف ہے۔ حج پہ جاتے ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، زبان مختلف ہے، شکل مختلف ہے، صورت مختلف ہے، چال ڈھال مختلف ہے، کھانا پینا مختلف ہے، تہذیب و تمدن مختلف ہے۔ یہی تو میرے رب کی نشانیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے جو زبان بولو میں جانتا ہوں۔ ہمیں شوق ہوتا ہے عربی کی کتاب اٹھا کر، طواف کرنے والا بھی طواف کر رہا ہوتا، حاجی عمرے والا دعا پڑھ رہا ہوتا، اللہ کی قسم ہے سارے غلط پڑھ رہے ہوتے۔ کوئی بھی کتاب والی دعا صحیح نہیں پڑھتا۔ اور جب غلط ہوگی تو دعا کیا ہوگی؟ میں کتنا آسان مسئلہ بتا رہا ہوں، کتاب رکھ دو بند کر کے۔ پشتو آتی ہے تو طواف کرتے پشتو بولو، بنگالی آتی ہے تو طواف کرتے بنگالی میں دعا مانگو، پنجابی آتی ہے تو دعا طواف کرتے پنجابی میں مانگو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کسی ایک گاؤں کی عورت گئی، نہ عربی آتی تھی نہ اردو آتی تھی، خدا کے کعبے کا غلا پکڑ کے کہنے لگی پنجابی زبانیں چھوڑ، میں اتھو تھی کر آ گئی ہوں، میں نے عمدہ کچھ نہیں منگنا، آنا تے قبول کر لے۔ خانے کعبے کے اندر سے آواز آئی، لوگوں نے سنی، کہا اللہ نے تیرا آنا ہی سانو قبول ہو۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب نیت کب کرو گے؟ کب کرو گے نیت؟ ابھی کر لو نا کل کے روزے کی۔ اب ایک مسئلہ آیا کہ مہینہ شروع ہوا، میں نے اس وقت نیت کی، تو ہم کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ مولویاں بولو لال رنگ دیاں بھی کتابوں ہوندیاں نے، سابے رنگ دیاں بھی کتابوں ہوندیاں نے۔ لال رنگ والی کتاب سے بھی مسئلہ نکلتا ہے، سابے رنگ والی کتاب سے بھی نکلتا ہے مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی مومن رمضان کی شروع میں ایک بار ہی اس سے کہہ دے کہ اللہ مجھے سارے مہینے کے روزوں کی توفیق دے دے، میں انشاءاللہ تیرے فضل و کرم سے رکھوں گا، اگر اسے رات کو یاد بھی نہ رہا تو میرا رب سارے مہینے کی نیت کو قبول کر لیتا۔ او جٹو، او گاؤں کے رہنے والے دیہاتیوں، مسئلہ کر دیتا ہوں، 20 رکعت نماز تراویح، ہر 2 رکعت کے بعد زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 رکعت نماز تراویح پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، ایک ہی دفعہ کہہ دو اللہ 20 رکعتیں میں تیرے نام پر اس امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھتا ہوں، اللہ ایک ہی بار کی نیت کو قبول کر لیتا۔ آج ایک بار سارے نیت کر لو کہ اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے دے، ہمیں مانگنے کی توفیق دے دے، ہمیں رونے کی توفیق دے دے، گڑ گڑانے کی توفیق دے دے، جھولی پھیلانے کی توفیق دے دے، میرا رب ساری زندگی تمہیں جھولی پھیلانے کی توفیق دے دے گا، بس مانگنا سیکھو۔ میں نے قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑا پڑھا، اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ایسا میں کیڑے سپارے چھے؟ میں اس واسطے سارے حافظہ نو بٹھایا بھی تراویحاں پڑھا کے آئے ہو، انہاں دا بھی امتحان لے لئے، تہاڈا ہو گیا ہن حافظہ دا لے لئیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جڑا حافظ دا سی بھی ڈالر انعام دے سکتے۔ جی حافظہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبو کا ایک معنی ہے رجوع کرنا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی ہے
तुम्हारी तरफ रुजू करने वाला, तब